अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 23 अप्रैल 2021 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। ये टॉप 10 विद JNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन, अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखिलाफ पर अमरीका के फौजी जर्नैल जो बाइडन की हुकूमत से शदीद नाराज़ हैं और मुतज़ाद और मुतनाज़ा बयानात का सिलसिला जारी है। एक बड़े अमरीकी जनरल की जानिब से ताज़ा तरीन इंकशाफ हुआ है कि अगर अफगानिस्तान से अमरीका ने अपने फ़ौजें निकाल ली तो अशरफ गनी की हुकूमत और काबुल फोर्सेज उसी वक्त तबाह हो जाएंगी, उसी वक्त नाकाम हो जाएंगी और अशरफ गनी की फोर्सेज किसी भी सूरत तालिबान का मुकाबला नहीं कर सकती हैं। लिहाजा अमरीका को अपने फैसले पर नज़र-ए-सानी करनी चाहिए। नाज़रीन, आप जानते हैं जो बाइडन की हुकूमत तालिबान के सामने बेबस है और इसी वजह से अमरीका मजबूरन अब अपनी फ़ौजें निकाल रहा है। और हमारे पास जो ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि अमरीका ने बाकायदा अपने बाहरी जहाज़ को यह हुक्म दे दिया है कि अमरीका के जो फ़ौजी 2500 के करीब अफ़गानिस्तान के अंदर हैं उनको वापस लाने के लिए और अमरीका का जो असलहा है, जो ज़रूरी जंगी साजो सामान है, उसे इसी एयरक्राफ्ट कैरियर के ज़रिए से वापस मुंतकिल किया जाए। इसका मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखिला तो हो रहा है, लेकिन अशरफ गनी का मुस्तकबिल और इसी तरह से उनके इत्तेहादियों का मुस्तकबिल अफ़गानिस्तान के अंदर इंतहाई तारीख है। इसके अलावा नाज़रीन, अफगान तालिबान और काबुल फोर्सेज के दरमियान भी ताज़ा तरीन झड़पें सामने आई हैं। सुबह गजनी का इलाका है जहाँ पर अफगान तालिबान की ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद काबुल फौज के 21 एहलकार हलाक कर दिए गए हैं और दर्जनों गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। जबकि नाज़रीन, काबुल हुकूमत के खिलाफ तालिबान भी काबुल हुकूमत की जानिब से भी तालिबान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन के दावे किए जा रहे हैं। आगे बढ़ने को हम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भारत से है। नाज़रीन, भारत के अंदर कोरोना वबा इस कदर तेज़ी से फैल चुकी है कि दिल्ली दारुल हुकूमत के अंदर हालात कशीदा हो चुके हैं। इंतहाई हालात ख़राब हैं। जो ऑक्सीजन हैं वो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और इसी तरह से अस्पतालों के अंदर नए मरीज़ों की तादाद बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि नए मरीज़ों के लिए गुंजाइश भी कम रह गई है। यही वजह है पूरे भारत से अब बाकायदा मुख्तलिफ मुल्कों ने, कैनेडा और UK वगैरह के बाद दीगर मुल्कों ने भी राबते मुनक़ते कर लिए हैं, फ़्लाइट्स ऑपरेशन बंद कर दिए हैं। यहाँ तक कि भारत अब पाकिस्तान से भी मदद की दरख्वास्त करने जा रहा है। भारतीय मीडिया पर कुछ खबरें सामने आई हैं कि पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग वज़ीर आज़म इमरान खान को ये कह रहे हैं कि भारत की इस मुश्किल वक्त में मदद की जाए। यहाँ तक कि ईदी जो इदारा है पाकिस्तान के अंदर, उसकी जानिब से भी भारत के अंदर जो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदद की यकीन दहानी कराई गई है, मदद की ऑफ़र की गई है। जबकि नाज़रीन, मोदी दहशतगर्द की जानिब से अभी भी प्रॉक्सी वार खेलने से मोदी को फुर्सत नहीं है और प्रॉक्सी वार के अंदर मोदी हुकूमत घुसी हुई है। यही वजह है नाज़रीन, चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ जो फ़ौज की मीटिंग्स हैं मोदी के साथ वो जारी हैं और इलेक्शंस के हवाले से भी मोदी की कंपेन जारी है, जिस पर जो अपोजिशन जमातें हैं भारत के अंदर वो शदीद तनकीद का निशाना बना रही हैं। इसी तरह से नाज़रीन, एक और ख़बर सामने आ रही है कि मोदी ने गुज़श्ता रोज़ जो अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से क्लाइमेट चेंज के हवाले से दुनिया के 40 से ज़ायद ममालिक को इन्वाइट किया गया था, एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है, उस पर खिताब करते हुए कहा है कि अमरीका के साथ मिलकर ग्रीन पॉलिसी बनाई जाएगी। लेकिन हकीकत यह है कि दिल्ली मोदी की हुकूमत के आने के बाद दुनिया का गंदा तरीन शहर करार दिया जा चुका है और वहाँ पर 50,000 से ज़ायद लोग महज आलूदगी की वजह से, पोल्यूशन की वजह से मारे जा रहे हैं। नाज़रीन, हम आगे बढ़ते हैं। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन मकबूजा कश्मीर से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि मुजाहिदीन ने IED ब्लास्ट के ज़रिए से मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज पर हमला किया है, जिसके नतीजे में मज़ीद 2 भारतीय फ़ौजी ज़ख्मी हो चुके हैं। भारतीय मीडिया झूठा दावा कर रहा है कि इस IED ब्लास्ट को नाकाम बना दिए गए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि भारतीय फ़ौज को नुकसान हुआ है। इसी तरह से नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से मकबूजा कश्मीर के हवाले से एक ताज़ा बयान सामने आया है। दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि भारत के साथ उस वक्त तक मुज़ाकरात नहीं होंगे जब तक कि कश्मीर के स्टेटस को बहाल न किया जाए, कश्मीर के अंदर से मुतनाज़ा इक़दामात को, मुतनाज़ा सरगर्मियों को वापस ना ले लिया जाए। नाज़रीन, हम आगे बढ़ते हैं। जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये म्यांमार और भारत के ताल्लुकात के हवाले से है। आप जानते हैं बर्मा के अंदर फ़ौजी बगावत है, वहाँ पर एहतजाज हो रहा है। यहाँ तक कि सियासी जमातों के जो लोग हैं उन्हें भी
کریک ڈاؤن کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، انہیں بھی گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ایک تازہ خبر سامنے آئی ہے کہ درجنوں برما کے جو سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے جو بڑے بڑے سیاسی عہدیدار ہیں وہ بھارت کی ریاست میزورام پہنچے ہیں۔ برما سے بھاگ کر انہیں خطرہ ہے کہ انہیں بھی فوج گرفتار کر لے گی، اس لیے وہ بھارت کے اندر پناہ لینے پر مجبور ہیں، اور بھارت کی ریاست میزورام کے اندر اب تک ہزاروں کی تعداد میں برما سے آنے والے ریفیوجیز جمع ہو چکے ہیں، پناہ گزین جمع ہو چکے ہیں، جس سے بھارت کی ریاست میزورام پر بھی بوجھ پڑ رہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ برما کے اندر جو وہاں کے مسلمان ہیں، روہنگین مسلمان، وہ بھی خوف زدہ ہیں۔ بھارت کے اندر سے ریفیوجیز کو نکالنے کا، روہنگین مسلمانوں کو نکالنے کی آوازیں اٹھتی رہی ہیں، کریک ڈاؤن ہوتا رہا ہے۔ اب بھارت کے اندر برما کے دیگر جو بدھسٹ نیشنلز ہیں ان کو پناہ دی جا رہی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ فوج کے ساتھ کچھ ساز باز بھی ہے بھارت کے اداروں کی، اور فوج کو سپورٹ بھی حاصل ہے، یہاں تک کہ فوج کی جانب سے ڈرون طیاروں کے ذریعے سے بھاگنے والے ریفیوجیز پر حملے بھی کیے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے، یہ نازل کام سعودی عرب سے ہے۔ ایک تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ کئی ڈرون طیاروں کے ذریعے سے سعودی عرب پر ایک مرتبہ پھر حملہ ہوا ہے۔ یمن سے حوثیوں نے سعودی عرب پر متعدد ڈرون طیاروں کے ذریعے سے حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں حوثیوں کا دعویٰ ہے کہ سعودی عرب کا فوجی اڈہ، سعودی عرب کی جو آرامکو آئل کمپنی ہے، اور اسی طرح سے دیگر اسٹریٹجک اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ لیکن نازل کام سعودی اتحاد کا دعویٰ ہے کہ فضا کے اندر ہی حوثیوں کے ڈرون طیارے تباہ کر دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے نازل کام تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ حوثیوں کو مسلسل ایران کی جانب سے پش پناہی حاصل ہے، ایران سپورٹ کر رہا ہے۔ سعودی اتحاد کے خلاف جو کامیاب کارروائیاں حوثیوں کی ہیں یہ محض دعوے ہیں، حقیقتاً سعودی عرب مغرب کے اندر گھس کر حوثیوں کے بڑے بڑے ٹھکانے تباہ کر رہا ہے، جس میں درجنوں حوثی اب تک ہلاک ہو چکے ہیں۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے، یہ نازل کام عراق سے ہے۔ ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ عراق کے اندر بغداد میں امریکی فوجی اڈے کے قریب بغداد ایئرپورٹ پر بڑا حملہ ہوا ہے، راکٹ کے ذریعے سے حملے کیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں جانی نقصان کی اطلاع سامنے نہیں آ رہی ہیں، لیکن امریکی گرین زون کے اندر یہ حملے ہوئے ہیں، جس سے امریکیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مسلح ایران نواز تنظیمیں یہ حملے کر رہی ہیں۔ اس سے پہلے شام سے اسرائیل پر بھی ایران کینی تنظیموں نے حملے کیے تھے۔ اس حوالے سے عراق کے اندر موجود امریکی فوج کی جانب سے بیان جاری ہوا ہے کہ عراق کو خود ہماری ضرورت ہے، لہٰذا امریکی فوجیں عراق سے انخلا نہیں کریں گی، لیکن مصطفیٰ کاظمی کی حکومت کو پریشر ہے مسلسل ایران کی جانب سے اور اسی طرح سے ایران کے حامی مسلح تنظیموں کی جانب سے کہ امریکیوں کو یہاں سے نکالا جائے، ورنہ اسی طرح سے امریکیوں پر حملے کیے جاتے رہیں گے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ ترکی سے ہے۔ ترک وزیر خارجہ تشاؤش اوغلو سے یو اے ای کے وزیر خارجہ نے فون پر بات چیت کی ہے۔ دونوں کے درمیان اس ڈسکشنز کے اندر اس سے جو ملاقات ہوئی ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں بات چیت ہوئی ہے، اس کے اندر باہمی تعلقات کو پروموٹ کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں متحدہ عرب امارات اور ترکی کے درمیان گزشتہ کئی سالوں سے تعلقات بہتر نہیں ہیں، بلکہ گزشتہ 1.5 سالوں سے 2 سالوں سے تعلقات کافی خراب ہو چکے تھے، لیکن ترکی نے اب عرب ریاستوں کے حوالے سے اپنی پالیسی کو تبدیل کر لیا ہے اور عرب ریاستیں بھی ترکی کے ساتھ اب قربتیں بڑھا رہی ہیں۔ اس ملاقات کے اندر باہمی تجارت کو فروغ دینے پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ اس کے علاوہ نازل کام ترک صدر رجب طیب ایردوان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 2023 کے جو اہداف ہم نے سیٹ کر رکھے ہیں، جو ٹارگٹ سیٹ کر رکھے ہیں، ان کو کامیابی سے اچیو کیا جائے گا، اور ترکی اس بات کے لیے پر امید ہے کہ 2023 ترکی کی ترقی کا سال ہوگا۔ 2023 کے اندر ترکی کے بنے ہوئے موجودہ ترکی کے سسٹم کو 100 سال ہو جائیں گے، اور جو یورپ کے ساتھ کیے ہوئے ایگریمنٹس ہیں ان سے بھی ترکی کو آزادی مل جائے گی، اور ترکی دنیا کے اندر طاقتور، دفاعی طور پر، معاشی طور پر ایک طاقتور ملک کے طور پر ابھرے گا۔ اور اردگان نے اپنی قوم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ ضرور ترکی کے ان اہداف کو پورا کر کے دکھائیں گے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ نازل کام اسرائیل اور فلسطین سے ہے۔ نازل کام اسرائیل کی قابض درندہ یہودی فورسز کی جانب سے فلسطینیوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ 2 روز سے فلسطین کے بیت المقدس کے اندر حالات کشیدہ ہیں، جہاں پر نہتے فلسطینیوں پر طاقت کا استعمال ہو رہا ہے، پولیس کے ذریعے سے، فوج کے ذریعے سے حملے ہو رہے ہیں۔ 150 سے زائد فلسطینیوں کو زخمی کیا جا چکا ہے۔ 200 کے قریب جو فلسطینی ہیں، 2 افراد ان کی شہادتوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، اور اسی طرح سے نازل کام سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں بھی بند کر دیا گیا ہے۔ 2 روز سے بیت المقدس کے اندر حالات کشیدہ ہیں۔ مسلمانوں کو مسجد اقصی میں نماز کی ادائیگی سے روکا جاتا ہے، جمعے کی ادائیگی سے بھی روکا گیا ہے، جس کی وجہ سے حالات کشیدہ ہیں۔ کہا جاتا ہے اسرائیل کے اندر خانہ جنگی بڑھنے لگی ہے۔ خود نیتن یاہو کے اپنے جو شہری ہیں، یہودی ہیں، اسرائیلی شہری، وہ بھی نیتن یاہو کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بالا نازل کام آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ نازل کام امریکہ سے ہے۔ ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے
کہ اینٹی ایشین ہیٹ کرائم بل باقاعدہ امریکہ کی کانگریس سے پاس کرنے کے لیے جو بائیڈن نے اجازت دے دی ہے، اور اب جو ایشین نژاد امریکن شہری ہیں ان پر جو حملے ہو رہے ہیں، ان حملوں کو رکوانے کے لیے باقاعدہ یہ بل منظور کیا جا رہا ہے تاکہ عدالتوں کے اندر فوری طور پر ان مقدمات کو سنا جائے اور فوری طور پر جو مجرم ہیں ان کو سزاؤں سے نمٹنا پڑے، ان کو سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے۔ اسی طرح سے ناظرین ایک تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ جارج فلائیڈ کی طرح ایک اور امریکہ کے ٹین ایجر سیافام کو گولی مار کر قتل کیا گیا تھا پولیس کی جانب سے، جس کے لیے امریکہ کی مختلف ریاستوں میں پرتشدد مظاہرے ہو رہے ہیں۔ پولیس سے اور اسی طرح سے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان سے جھڑپیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ امریکہ کے اندر مسلح کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں اور پولیس کی جانب سے وائٹ سپرمیسی کے جو لوگ ہیں ان کی جانب سے نہتے جو امریکن شہری ہیں، سیاہ فام ہیں، ان پر بھی ظلم اور تشدد ہو رہا ہے۔ بہرحال ناظرین ہم آگے بڑھ لیتے ہیں۔ جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ الجزائر سے ہے۔ آپ جانتے ہیں الجزائر افریقہ کا ایک اسلامی عرب ملک ہے۔ وہاں پر کچھ سیکولرز اور لبرلز ہیں اور کچھ این جی اوز ہیں جو وہاں پر انتشار کو پھیلا رہی ہیں۔ اسی حوالے سے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ ایک ایسا اسکالر ہے جو اپنے آپ کو اسکالر کہتا ہے، مصنف کہتا ہے، اس نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے متنازع گفتگو کی ہے، گستاخی کی ہے، جس کے بعد عدالت نے اسے 3 سال جیل میں بھیج دیا ہے۔ لیکن اس پر الجزائر کو یورپ کی جانب سے، مغرب کی جانب سے دھمکیاں مل رہی ہیں کہ آزادی نہیں ہے، مذہبی آزادی نہیں ہے، اور متنازع یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی اوپینین رکھنے پر لوگوں کو سزائیں دی جا رہی ہیں۔ حالانکہ ناظرین کام ایک پلانٹڈ یا آپ کہہ سکتے ہیں ایک منظم طریقے سے یورپ کی جانب سے، مغرب کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے اسلامی ممالک کے اندر حالات کو خراب کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ اسی طرح کی متنازع ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے پاکستان کے اندر بھی جو سیکولر لادین طاقتیں ہیں وہ پاکستان کے اندر حالات کو اسی لیے خراب کرا رہی ہیں تاکہ یہاں بھی بدامنی ہو اور اسلامی ملک آگے نہ بڑھ سکیں۔ ان پر امت مسلمہ کو مشترکہ جدوجہد کرنا ہوگی اور مشترکہ ایکشن لینا ہوگا۔ بہرحال ناظرین کام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے، غلام نبی مدنی، اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔